یہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، حج اور عمرہ کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے، اور کتاب محمد اقبال کیلانی کی ہے، اسی سے ہی ہم بس پڑھیں گے۔ اور اس میں آج صفحہ نمبر تو 69 سے شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک انہوں نے روڈ میپ دیا ہوا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مواقیت اور حدود حرم اس میں نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ مکہ مکرمہ کے اطراف سے آنے والے حجاج کرام کے احرام باندھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، یعنی حرم میں داخل ہونے کے لیے ہل سے احرام باندھنا پڑتا ہے، اور جس ہل کی سائڈ سے آپ آ رہے ہوں وہاں پر جو یعنی مواقیت ہیں یا حدود حرم سے پہلے ہیں وہاں پر احرام باندھا جائے گا۔ اور اس میں 4 انہوں نے بیان کیے ہیں، شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کے۔ شمال میں مدینہ منورہ کی سمت ہے، حرم شریف سے یہ 700 کلومیٹر دور مسجد تنیم تک ہے۔ جنوب میں عرفات کی سمت ہے، حرم شریف سے 20 کلومیٹر دور مسجد نمرہ تک ہے۔ مشرق میں نجد کی سمت ہے، حرم شریف سے 1405 کلومیٹر دور جارانہ تک ہے۔ مغرب جدہ کی سمت، حرم شریف سے 18 کلومیٹر دور حدیبیہ تک، ٹھیک ہے۔ اور یوزلی یہی ہوتا ہے کہ مساجد میں ہی لوگ چلے جاتے ہیں، جو بھی حدود حرم ہوتی ہے وہاں کی جو یعنی مواقیت ہے وہاں پر وہ وہاں پر مسجد میں ہی وہ نفل ادا کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اب اس میں روڈ میپ بھی دیا ہوا ہے جو آپ کے دیکھنے کے لیے ہے، اور اس میں مختلف اب ممالک دیے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے وہ تو مکہ کے اندر سعودیہ کے اندر کے شہروں کے نام ہے نا، تو یہ بنتے کس کس کے لیے ہیں وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جیسے مکہ معظمہ تک مختلف راستے جا رہے ہیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے پاکستان کا ہی ہم دیکھ لیتے ہیں، اہل یمن، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے لیے یلملم، جس کا نیا نام سعدیہ ہے، یہ اس کا میقات ہے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ میں اگر آپ تنیم کی سائڈ سے جا رہے ہیں تو یہ جدہ یہاں پر آتا ہے، اور اسی طرح جحفہ جو ہے وہ شام، مصر، افریقہ کے لیے ہے۔ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ہے، نیا نام اس کا بئر علی ہے، اور اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے۔ اسی طرح اہل نجد، ریاض، طائف، دمام، بحرین وغیرہ کے لیے قرن المنازل ہے، جس کا نیا نام سیل کبیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں احادیث کی روشنی میں، صفحہ نمبر 69 ہے۔ حج و عمرہ کے مسائل، المواقیت و میقات کے مسائل۔ مسئلہ 45 ہے۔ میقات کی 2 قسمیں ہیں۔ میقات مکانی، وہ مقامات جہاں سے عمرہ یا حج کرنے والا احرام باندھتا ہے۔ مکان کا مطلب ہے جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں سے احرام باندھا جائے گا۔ میقات زمانی، وہ زمانہ جس کے اندر اندر حج کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں حج سارا سال نہیں ہوتا، حج کرنے کے مخصوص دن ہیں، تو اس کو میقات زمانی کہا جاتا ہے۔ اب میقات مکانی پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ 46 ہے۔ باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے درج ذیل 5 میقات ہیں، یعنی جہاں سے وہ احرام باندھے بغیر آگے نہیں جائیں گے اگر وہ حج یا عمرے پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے اہل مدینہ یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، نیا نام بئر علی ہے، یہ میقات ہے ان کا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یہاں سے اپنے اپنے ملک سے سفر کرتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگ مدینہ جا رہے ہوتے ہیں، پہلے وہ مدینہ رہائش اختیار کرتے ہیں، پھر وہ عمرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح یعنی اگر آپ جدہ جا رہے ہیں تو جدہ سے مدینہ ہی جائیں گے، ظاہر ہے، تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا کہ جب وہ مدینہ سے مکہ کی جانب حج یا عمرہ کے لیے نکلیں گے، اور حج کے دنوں میں تو اندر سے ہی احرام باندھا جاتا ہے، لیکن حج تمتع ہم لوگ چونکہ کرتے ہیں اور حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی پھر کیا ہے کہ جب آپ مدینہ سے نکلیں گے تو راستے میں ذوالحلیفہ آئے گا، جس کا نیا نام بئر علی ہے، وہاں سے آپ احرام باندھیں گے اور لبیک پکاریں گے۔ اہل شام یا اس راستے سے آنے والوں مثلا مصر، لیبیا، الجزائر اور مراکش وغیرہ کے لیے جحفہ میقات ہے۔ تیسرا ہے اہل نجد یا اس راستے سے آنے والوں مثلا بحرین، دمام اور ریاض وغیرہ کے لیے قرن المنازل، نیا نام اس کا سیل کبیر ہے،
یہ میقات ہے۔ اہل یمن یا اس راستے سے آنے والوں، مثلاً اس میں پاکستان آتا ہے، ہندوستان آتا ہے اور بنگلہ دیش، ان کے لیے میقات یلملم ہے اور اس کا نیا نام سعدیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اعلان وہ فلائٹس کے دوران بھی وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ نہ کرے اگر آپ سوئے رہ جائیں اور میقات گزر جائے تو ویسے تو وہاں پر شعوری طور پر آپ کو ہوش میں ہونا چاہیے اور نیت کر کے ہی جو ہے آگے گزرنا چاہیے میقات سے، تو ویسے وہ اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں، خاص آپ دیکھیں گے اس سائٹ پر مسلمان، ہاں اس سائٹ پر ویسے بھی مسلمان ممالک کی ہی فلائٹس جاری ہوتی ہیں تو اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح ام، کیا کہنے لگ رہی، ہاں مردوں کے لیے ذرا ہوتا ہے کہ ان کو باقاعدہ احرام باندھنا ہے، ادروائز عورتیں تو ظاہر ہے گھروں سے ہی اپنا وہی سوٹ پہن کر نکلیں جس کی انہوں نے بطور احرام نیت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد بس وہ عورتوں کے لیے تو بس یہ ہے کہ وہ ان کی تو نیت ہی رہ جائے گی نا جب وہ وہاں پر داخل ہوں گی، لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر اپنا احرام باندھ لیں یا پھر اپنے گھروں سے باندھ کے نکلیں اور میقات پر پہنچ کر نیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اہل علاق یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق میقات ہے۔ اب اس میں حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینتی ذل حلیفۃ والی اہل الشامی و مصر الجحفۃ ولی اہل العراقی ذات عرق ولی اہل نجد کرنن ولی اہل الیمن یلملم، رواہ النسائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام اور اہل مصر کے لیے جحفہ، اہل عراق کے لیے ذات عرق اور اہل نجد یعنی ریاض کے لیے کرن المنازل اور اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دراصل میقات کے علاقے بتا دیں۔ اب ان راستوں سے جو جو مختلف ممالک میں وہاں پر داخل ہوں گے تو وہ انہی کو میقات بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ حج پروازوں میں میقات پر پہنچنے سے قبل میقات کا اعلان کیا جاتا ہے، جیسے ابھی میں بتا رہی ہوں نا کہ ارد گرد سے جو بھی ممالک ان حدود پر آئیں گے تو وہ پھر میقات پر آ کر احرام باندھیں گے۔ تو جو لوگ احرام باندھنا چاہیں وہ احرام باندھ لیں، اور عام پروازوں میں اگر جہاز کے عملہ کو پہلے سے کہہ دیا جائے تو میقات پہنچنے سے قبل میقات کی اطلاع فراہم کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حج پروازیں ہیں یا بعض اوقات کوئی پرواز تو پوری کی پوری عمرہ پرواز ہوتی ہے، اس میں بھی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کنیکٹنگ فلائٹ پہ ہوتے اور آپ نے عمرے کی نیت کر لی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جا تو آپ کسی اور جگہ پر رہے ہیں لیکن چونکہ آپ کا کنیکشن مل گیا ہے اور آپ کو یعنی کہ اتنا ٹائم مل گیا کہ آپ عمرہ کر سکیں، تو پھر آپ کو جہاز کے عملے کو کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں جب آپ میقات پر انٹر ہونے والے ہوں تو اس سے پہلے ہمیں بتا دیں۔ مسئلہ 47 ہے، عارضی طور پر رہائش پذیر بیرونی حجاج حج اور عمرے کا احرام اپنی رہائش گاہ سے ہی باندھ سکتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینۃ ذی الحلیفۃ ولی اہل الشام الجحفۃ ولی اہل نجد کرن المنازل ولی اہل الیمن یلملم وقال فہن لہم ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرۃ فمن کان دونہن فمن اہلہ وکذا فکذالک حتی اہل مکہ یحلون منہا، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے کرن المنازل، اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائے ہیں۔ یہ میقات ان ملکوں میں مقیم لوگوں کے لیے بھی ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج اور عمرے کے ارادے سے ان اطراف سے آئیں، یعنی جو سائڈوں سے داخل ہوں، اور جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں گے، حتیٰ کہ اہل مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے، واضح۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو آپ وہیں پر ہی رہنے والے ہیں تو اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھیں گے، لیکن اگر آپ حرم کی حدود سے باہر سے آ رہے ہیں، نہیں سوری، حرم کی حدود سے باہر نہیں، یعنی مکہ کے علاوہ باہر کے ملکوں سے آپ آ رہے ہیں یا شہروں سے، تو پھر جو میقات بتائے گئے ہیں وہاں پر آپ نے آ کے احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ اور میقات کے درمیان رہائش پذیر لوگوں میں اہل حرم یعنی حدود حرم کے اندر رہائش پذیر لوگ، اور اہل حل یعنی حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہائش پذیر لوگ دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یعنی اس کو تھوڑا سا سمجھنے والا ہے کہ ایک تو یہ نا کہ میقات ہے اور اس کے بعد حدود حرم شروع ہوتی ہے، اس کے درمیان والی جگہ پہ جو لوگ رہائش پذیر ہیں ان کا بتایا جا رہا ہے۔ ملازمت کی غرض سے آئے ہوئے
ایک سیکنڈ ذرا نا ہولڈ کیجیے گا، بیچ میں کال آ رہی ہے تو وہ بند ہو رہا تھا۔ جی شروع کر لیتے ہیں۔ ملازمت کی غرض سے آئے ہوئے میقات کے اندر مقیم غیر ملکی حضرات کا شمار بھی مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی پھر وہی کریں گے جو مقامی باشندوں کے لیے آیا ہے کہ وہ اندر سے یہ احرام باندھیں گے۔ یاد رہے کہ جدہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کوئی میقات نہیں ہے، لہٰذا حج یا عمرہ کے لیے آنے والے بیرونی حضرات کا جدہ پہنچ کر احرام باندھنا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ فلائٹس سعودیہ جو جا رہی ہوتی ہیں نا، تو اس میں سارے جو فلائٹ میں یعنی فلائٹ جو جا رہی ہے وہ جدہ جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ سب کی نیت جو ان سی ہوتی ہے، سب جہاں تو عمرے کی غرض سے ہی رہے ہوتے ہیں اور یا پھر حج کی، لیکن ان میں سے کچھ کو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نے جدہ سے مدینہ جانا ہوتا ہے، لیکن جس نے جدہ سے مکہ جانا ہے نا، ڈائریکٹ عمرہ کرنا ہے، تو پھر وہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کا انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ جدہ کی انٹرنس سے پہلے ہی میقات آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جدہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کوئی میقات نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ہی وہ باندھ چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ قطر، کویت، دمام اور ریاض وغیرہ سے بذریعہ کار آنے والے حضرات کو کرنل منازل یا سیل کبیر سے جو طائف اور مکہ کے درمیان میقات ہے وہاں پر پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے، جبکہ براستہ ہوائی جہاز جدہ پہنچ کر مکہ مکرمہ آنے والے حضرات کو اپنے شہر یا ملک سے احرام کی چادریں باندھنی چاہیے، البتہ احرام کی نیت اور تلبیہ وہ میقات پر پہنچ کر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جدہ کے مقامی لوگوں کو حج اور عمرہ کے لیے جدہ سے ہی احرام باندھنا چاہیے، یہ مقامی لوگوں کے لیے جو ہے یہ الگ سے آ جاتا ہے۔ سعودی عرب کے کسی شہر یا غیر ممالک سے کاروبار یا ڈیوٹی کی نیت سے جدہ آنے والے حضرات اپنے کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد حج یا عمرے کا ارادہ کریں تو وہ جدہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی بات جو پہلے ابھی انہوں نے بیان کی ہے کہ جو باہر سے جاب کی نیت سے وہیں پر رہائش پذیر ہیں، ان کو وہ اس کی رہائشی میں ہی ڈال رہے ہیں اور ان پر وہی اصول اپلائی ہو رہے ہیں جو رہائش یعنی رکھنے والوں پر اپلائی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مسئلہ 48، حدود حرم میں عارضی طور پر مقیم یعنی بیرونی حضرات کو اگر صرف عمرے کا احرام باندھنا ہو تو انہیں حدود حرم سے باہر یعنی حل میں کسی مقام مثلاً تنیم یا جارانہ جا کر باندھنا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر اخبرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرہ ان یردف عائشہ رضی اللہ عنہا و یؤمرہا من التنعیم، رواہ البخاری۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر لے جائیں یعنی بطور محرم جائیں ان کے ساتھ، اور تنیم سے احرام باندھ کر ان کو عمرہ کرائیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ عارضی طور پر وہاں پر ہیں اور صرف عمرے کا احرام باندھنا ہے تو پھر حدود حرم سے آپ کو نکلنا پڑے گا اور حل میں کسی بھی مقام پر یعنی جہاں پر پہنچنا آسان ہو، جیسے تنیم جائیں یا جارانہ نکل جائیں اور وہاں پر جا کر احرام باندھ کر آ کر عمرہ کریں۔ اور پھر اگلی روایت ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قولہ براۃ من اللہ ورسولہ قال لما قفل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حنین اعتمر من الجعرانۃ ثم امر ابا بکر علی تلک الحجۃ، رواہ ابن خزیمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 1 کی تفسیر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے واپس تشریف لائے تو جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا، ٹھیک ہے۔ آپ حنین سے آ رہے ہیں تو راستے میں جو میقات آیا جعرانہ، وہاں سے آپ نے عمرہ ادا کیا یعنی احرام باندھ کر، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد ادا کیے گئے حج کا امیر مقرر فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس سال جو حج ہوا تھا نا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا گیا تھا اور یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، اور اسی میں پھر اعلان ہوا تھا نا کہ براۃ من اللہ و رسولی، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، یعنی مشرکین کو ایک ٹائم لمٹ دے دیا گیا تھا کہ اس کے بعد پھر وہ اصول اپلائی ہونے تھے کہ آج کے بعد کوئی ننگا مکہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک نہیں وہاں پر ہوگا اور یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو
تو جو پہلا حج کیا تھا وہ یعنی مسلمانوں نے کیا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر مقرر کیا اور وہ گئے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں حج کیا تھا اگلے سال، جس میں جو کہ یعنی آپ کا ایک ہی اور آخری حج تھا، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ تنیم یا جرانہ میقات نہیں ہے، بلکہ حدود حرم سے باہر مکہ مکرمہ سے قریب دو الگ الگ مقامات ہیں۔ تنیم جدہ کی سمت میں ہے اور جیرانہ طائف کی سمت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میقات نہیں ہے، لیکن اس کی ایک وہ اجازت نکلتی ہے کہ جو عارضی طور پر وہاں پر مقیم ہیں، یا جیسے خواتین کو مسائل پیش آ جاتے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے ابھی، اور آگے بھی وہ حدیث پوری آ رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کیا، تو وہ پھر ان حدود یعنی کہ ان میقات پر جا کر احرام باندھ کر سکتی ہیں۔ یہ باقاعدہ میقات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ حدود حرم سے آپ نکل جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ غیر ممالک یا سعودی عرب کے کسی شہر سے کاروبار یا عارضی ڈیوٹی کے لیے مکہ مکرمہ آنے والے حضرات کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کی نیت کریں تو انہیں تنیم یا جرانہ جا کر احرام باندھنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین یا تاجر حضرات کے لیے احکامات وہی ہیں جو مکہ معظمہ میں رہائش پذیر مقامی باشندوں کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک طرح کی رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یعنی مہینوں کے لیے رہ رہے ہیں، سالوں کے لیے جو بھی ہے، یا تاجر حضرات ہیں، تو ان کے لیے پھر رہائش پذیر مقامی باشندوں کے وہ اپلائی ہوں گے۔ لیکن کوئی اگر عارضی طور پر آیا ہوا ہے یا کسی شہر سے کاروبار کے لیے آتا ہے وہاں پر، اب یہ دیکھیں نا اوپر ہی آ رہا ہے کہ غیر ممالک یا سعودی عرب کے کسی شہر سے کاروبار یا عارضی ڈیوٹی کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور جو نیچے آ رہا ہے نمبر 3 میں، وہ ہے کہ غیر ملکی ملازمین، یعنی وہاں پر آ کر وہ رہائش رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ جاب ہے ان کی، یا وہ وہاں پہ تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے احکامات اور ہیں۔ مسئلہ 49 ہے حدود حرم کے اندر عارضی طور پر مقیم یعنی بیرونی خواتین، یعنی آپ وہاں پر گئے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، اگر ایام حیض کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکیں تو ایام حیض ختم ہونے کے بعد حدود حرم سے باہر تنیم یا جارانہ جا کر احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور صحابہ صحابیات کی سنتوں میں ہمارے لیے ہمارے کتنے فائدے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اب آپ کو وہ پتہ ہے نا کہ ایام حیض کو روکنے کے لیے جو میڈیسنز بھی ملتی ہیں، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ خواتین کو وہ سوٹ بھی نہیں کرتی، اس کے باوجود بھی ان کو حیض شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کریں، جب حیض ختم ہو جائے تو پھر وہ حدود حرم سے باہر نکلیں گی، اور ظاہر ہے ٹیکسی کروائیں گی یا جس طرح بھی محرم ان کو لے کے جائے، لیکن وہ باہر نکلنا ان کا ضروری ہے، باہر جا کے پھر وہ احرام باندھ کر آئیں اور عمرہ ادا کر لیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا احلت بعمرۃ فقدمت ولم تطف بالبیت حتی حادت فنسکت المناسک كلها وقد احلت بالحج فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النفر یسعک طوافک لحجک وعمرتک فابت فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعیم فاعتمرت بعد الحج، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ آئیں، ابھی بیت اللہ کا شریف کا طواف نہیں کیا تھا کہ حائضہ ہو گئی، یعنی باہر سے احرام باندھ کر آئی ہیں، اور یہ دراصل حج کے لیے آ رہی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو باہر سے احرام باندھا ہے، لیکن جب وہ مکہ مکرمہ آئی ہیں اور طواف شروع بھی نہیں کیا کہ حائضہ ہو گئیں، تو طواف کے آپ جانتے ہیں نا کہ طواف نہیں آپ کر سکتے حیض کے دنوں میں، باقی حج کے تو سارے مناسک ادا ہو جاتے ہیں۔ سسٹر آپ میوٹ کر دیں پلیز۔ تو طواف کے علاوہ باقی مناسک حج ادا کیے اور حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا، اور وہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اپنی رہائش سے باندھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع سے روانگی کے دن عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تمہارا طواف یعنی طواف افاضہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی وہ جو تم نے طواف کر لیا وہ تمہارا کافی ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نہ مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن جو بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے ساتھ انہیں تنعیم بھیج دیا، جہاں سے وہ احرام باندھ کر مکہ آئیں اور حج کے بعد عمرہ ادا کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں عبادات میں ثواب کمانے کے لیے یعنی کہ
تھوڑا سا ہیل و حجت بھی کر سکتی ہیں کہ اب یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں کہ تمہارا طواف افاضہ جو ہے وہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہو گیا ہے، اور تمہارے ساتھ ایک مجبوری، ایک شرعی عذر پیش آ گیا، تو اس لیے تمہیں اجازت ہے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ تھا کہ چونکہ آپ سب نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا ہے تو میں اس کے بغیر ہی چلی جاؤں یہاں سے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پورا قافلہ رک گیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ جاتی ہیں، ان کو بھیجا ہے انہوں نے بھائی کے ساتھ، وہ احرام باندھ کے آئی ہیں، پھر انہوں نے عمرہ کیا اور پھر سارا قافلہ چلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل سینیریو تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، کہ اب ظاہر آپ پوری فلائٹ تو نہیں رکوا سکتے، لیکن یہاں سے دراصل ہمیں عورتوں کے حقوق پتہ چل رہے ہیں کہ وہ اگر زیادہ ثواب کمانا چاہتی ہیں تو اس سلسلے میں وہ اپنے مردوں سے یا جو ان کے وہاں پر کفیل ہیں، نگران ہیں، ان سے بات بھی کر سکتی ہیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اور میں اب اللہ جانے دوبارہ کب میرا یہاں پر آنا ہو تو میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کروا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو بغیر کسی تنگی کے یہ کام ہو جائے تو آپ کریں، یعنی میرا وہی اشارہ ہے کہ اگر تو آپ کی فلائٹ مس ہو رہی ہے یا ایسا کچھ معاملہ ہے تو پھر تو ایسے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر صرف طواف کی نیت سے داخل ہوتے ہیں یعنی حرم میں، یعنی آپ کی نیت عمرے کی نہیں ہے، لیکن آپ کسی ایسے وقت میں طواف شروع کر لیتے ہیں کہ ادھر آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہے، ادھر آپ مطاف میں پھنس گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات گھنٹوں لگ جاتے ہیں، بعض اوقات ہمیں بالکل یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم آدھے گھنٹے میں طواف کر کے نکل آئیں گے، اور ہوتا بھی ہے ایسے 15-20 منٹ میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب رش نہ ہو۔ بعض اوقات اتنا جیم پیک ہوتا ہے، اور پھر اگر بیچ میں نمازوں کے اوقات شروع ہو جائیں تو وہ آپ کو پش کر کے باہر نکال رہے ہوتے ہیں، تو ان حالات میں بھی سارا دیکھ کے سینیریو پھر جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ اندر ہوں اور آپ کی فلائٹ نکل جائے، ٹھیک ہے۔ تو بہت حکمت سے یہ فیصلے کرنے چاہیے، اور اسی لیے بعض اوقات عورتیں اتنی بہادر نہیں ہوتی ہیں کہ وہ یہ کام اور یہ سارا کچھ اکیلے کر سکیں، تو محرم ہو ساتھ میں، یا ان کے کوئی بڑے ایسے ہوں جو ان کی نگرانی کر سکیں، بڑی عمر کی خواتین ہوں جو انہیں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی رہیں، یا مرد حضرات ہوں جو بھی۔ تو لیکن یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اس کو ثواب کمانے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا یعنی بات بھی کی۔ تو پھر اس کے بعد ہے مسئلہ 50 ہے، تنیم یا جارانہ سے احرام باندھ کر بار بار عمرے کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین کے عمل سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا ہے، باوجود اس کے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی شرعی مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا تھا، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام کے عمل میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایک عمرے کے لیے گئے ہوں اور اس کے بعد بار بار حدود حرم سے نکل جاتے ہوں کہ دوبارہ آ کے عمرہ کریں گے۔ اور لوگ نا یہ کرتے ہوئے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حرم کی ایک یعنی حرم مکہ کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا عمرہ کر لیا اور آپ کسی کی طرف سے عمرہ بدل ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی فوت شدگان کی طرف سے ہوتا ہے، یا اللہ یہ کہ کوئی بہت مریض ہو جس کے لیے اجازت لی گئی ہو، تو ادروائز بار بار عمرے کرنا صحابہ کرام کی سنت میں نہیں ہے۔ مسئلہ 51 ہے، میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا مسنون ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر یقول بیداؤکم ھذہ التی تکذبون علی، ایک سیکنڈ، یہ والی حدیث میرے پاس پیج نہیں ہے، میں پیج دیکھ لوں۔ تکذبون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا من عند المسجد یعنی ذی الحلیفہ، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیدا وہ جگہ ہے مسجد ذی الحلیفہ سے آگے مکہ کی طرف جس کے بارے میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلط بات کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدا سے احرام باندھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذی الحلیفہ کے نزدیک احرام باندھ کر لبیک پکارنا شروع کیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ دوبارہ اسی کی اس کے لیے لائے ہیں کہ کیا کون کون سی جگہیں میقات ہیں۔ سئل الامام مالک رحمہ اللہ یا ابا عبداللہ من این احرم قال من ذی الحلیفہ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اريد ان احرم من المسجد من عند القبر قال لا تفعل وانی اخشى علیک الفتنة فقال وأي فتنة في هذا انما هي امیال اریدها
قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم رواہ فی الاعتصام۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اب یہاں پر سنت کی پابندی کی یہ روایت آ رہی ہے کہ وہ کتنی ضروری ہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا ہے ابو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا۔ اس آدمی نے کہا میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روضہ رسول کے قریب سے باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ایسا مت کرنا، مجھے تمہارے فتنہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا اس میں فتنے کی کون سی بات ہے کہ میں چند میل پہلے احرام باندھنے کا ارادہ کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ احرام باندھنے کے ثواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت لے گئے ہو، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاصر رہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ روایت الاعتصام امام شاطبی کی کتاب میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ ثواب کمانے کی نیت میں نا کچھ ایسے افعال خود پر لازم کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری نظروں میں یعنی ہماری عقل تو انہیں بہت اچھا کہہ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لینا کہ اگر ہم کسی وقت یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں روزانہ جو ہے وہ 10 نوافل ادا کروں، یعنی نوافل تو خیر آپ پڑھیں جو بھی، یعنی کہ اپنے فرائض میں یا سنتوں میں آپ جیسے خود پر لازم کر لیں کہ میں 4 کی بجائے آج تو میں 5 ظہر کی سنتیں پڑھوں گی، اس میں زیادہ ثواب ہے، تو ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ثواب باندھنے میں، ثواب یعنی کمانے میں تو وہی کام ہم کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ نبی پر سبقت لے گئے۔ اب یہ آدمی امام مالک سے کیا فتویٰ پوچھ رہا ہے کہ مجھے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ میں احرام باندھوں کہاں سے؟ چند میل پہلے، یعنی مسجد نبوی میں روضہ رسول کے قریب سے باندھ لوں۔ تو اس کو پھر منع کیا گیا کہ تم ایسے نہ کرو، بلکہ جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا وہیں سے تم باندھو، کیونکہ سنت کی پیروی میں ہی زیادہ ثواب ہے۔ زیادہ کیا، ثواب ہی صرف سنت کی پیروی میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے کوئی اور کام کرتا ہے تو ثواب تو کیا بلکہ الٹا فرمایا کہ وہ کسی فتنہ یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ مسئلہ 52 ہے حج یا عمرہ ادا کرنے والا بغیر احرام میقات سے گزر جائے تو اسے واپس اسی میقات پر جا کر احرام باندھنا چاہیے جس سے گزر کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ چوک گئے، غفلت ہو گئی یا غلطی ہو گئی اور میقات گزر گیا، تو پھر آپ کو وہاں پر دوبارہ جانا ہے تاکہ اگر آپ نے حج اور عمرہ کرنا ہے تو پھر آپ وہاں سے احرام باندھ کر آئیں۔ عن ابی شعثاء رضی اللہ عنہ انہ را ابن عباس رضی اللہ عنہ یرد من جاوز المیقات غیر محرم رواہ الشافعی۔ ابو شعثاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جو شخص احرام باندھے بغیر میقات سے گزر جاتا اسے میقات پر واپس لوٹاتے تاکہ احرام باندھ کر آئے، اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ عمرہ یا حج کے ارادے سے آنے والا شخص اگر بھول چوک یا لا علمی کی وجہ سے احرام کے بغیر میقات سے گزر جائے اور اس کے لیے دوبارہ میقات پر واپس جانا ممکن نہ ہو تو اسے مکہ میں ایک بکری ذبح کر کے مکہ کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنی چاہیے اور احرام پہن کر اپنا عمرہ یا حج ادا کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس دم کی قربانی سے خود گوشت کھانا جائز نہیں، فتاویٰ دیے گئے ہیں اس میں۔ تو اب یہاں پر ابھی جیسے بتایا نا کہ اگر تو غلطی سے آپ ایسا کر گئے ہیں، بھول چوک ہوگی، لا علمی ہو گئی ہے، تو پھر تو میقات گزر گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر دوبارہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ بھول چوک یا لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ سنت کو فالو کرنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا فرق پڑتا ہے احرام نہ بھی باندھو یا میں نے تو میری مرضی ہے میں جہاں سے احرام باندھوں، کیونکہ ابھی پیچھے ایک حدیث گزری ہے اس بارے میں کہ یہ اس میں اپنی مرضی نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ غلطی آپ سے ہو جاتی، بھول چوک ہو جاتی ہے، آپ سوئے رہ گئے، لا علمی ہو گئی، تو پھر کیا ہے کہ اب میقات تو اب گزر گیا اور آپ نے احرام نہیں باندھا، ٹھیک ہے، آپ نے نیت نہیں کی، آپ نے لبیک نہیں پکارا، کیونکہ عورتیں کہیں گی ہم نے تو کون سا احرام باندھنا ہوتا ہے، بھئی ہمارا احرام یہی ہے کہ ہم میقات پر پہنچ کر نیت کریں گی اور لبیک پکاریں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہو سکا تو اب اور واپس جانا بھی ممکن نہیں ہے،
ٹھیک ہے، فلائٹ کا جیم پیک ہے یا کچھ اور ہے کہ آپ نے صرف عمرہ ہی کرنا تھا اور آپ نے وہاں سے چلے جانا تھا، وقت ہی بہت کم ہے، حج کے دنوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ملے ہی نہ کہ آپ واپس جاؤ اور جا کر احرام باندھ کر آؤ، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر دم دے دو گے، اور وہ دم کیا مطلب ہے کہ یعنی خون بہانا، بکری ذبح کر کے مکہ کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنی، وہیں پہ تقسیم کرنی اور اس میں سے خود کچھ نہیں کھانا۔ مسئلہ 53 ہے، حج یا عمرہ کی نیت نہ ہو تو احرام باندھے بغیر میقات سے گزرنا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے عمرہ بھی نہیں کرنا اور نہ ہی حج کرنا ہے، تو پھر کیا پھر بھی ہم احرام باندھیں گے؟ نہیں، پھر آپ میقات سے گزر جائیں اور مکہ مکرمہ میں جائیں، طواف کریں، نمازیں پڑھیں، جو بھی کریں۔ ان جابر ابن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وقال قتیبۃ دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سوداء بغیر احرام، رواہ مسلم، اور اس میں وہ مسلم کی روایت لائے ہیں دلیل کے لیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور حدیث کے ایک راوی قتیبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سیاہ پگڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے تھے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ جانتے ہیں نا کہ طواف ہی بہت بڑی عبادت ہے مکہ میں جب آپ وہاں پر ہیں، لیکن اس میں بھی خواتین کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اوقات آپ دیکھ لیں کہ کون سے اوقات ہوں جس میں آپ کریں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح وہاں پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا اور ہر وقت ہی رش کا سماں لگا رہتا ہے، تو پھر دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اب تو خیر انہوں نے الحمدللہ یہ بھی پابندی لگ گئی ہے، لیکن بعض اوقات اس میں بھی کچھ غلطی کمی بیشی ہو جاتی ہے، یعنی اب تو آپ کو نا باقاعدہ وہ لینا پڑتا ہے، پرمٹ لینا پڑتا ہے، جب آپ نے عمرہ کرنا ہے نا تو نسوخ ایپ پر جا کر آپ کو عمرے کا پرمٹ لینا پڑتا ہے، اور وہ پھر جو وقت انہوں نے دیا ہوتا ہے اسی وقت میں آپ نے مطاف میں جانا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہی بات ہے نا کہ انسان ہے تو غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات جب اوور پیکڈ ہو جاتا ہے حرم تو وہ لوگوں کو نکال بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ بالکل ہر وقت اسی ضد میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے ضرور ہی کعبہ کے ارد گرد ہی یعنی گراؤنڈ فلور پہ ہی طواف کرنا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں اتنا ہے گنجائش تو آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ویل چیئر پہ آپ کر سکتے ہیں جس طرح بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی اور اس علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو علم ہی نہیں ہوتا، اور وہاں پر خواتین ہی خاص طور پر جو غیر عرب خواتین ہیں جو عجم ہیں ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا ہے کہ وہ پراپرلی یہ سارے مناسک ادا کر سکیں، تو باقاعدہ علم حاصل کر کے جائیں اور جو آپ کے لوگ ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، اور یہاں پر بھی جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ سے یہ کام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔